محمد 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 نبينا محمد نبينا وأمه آمنة محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس خاندان، اس دعوت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو دی تھی، اور اس کی آواز کی گونج ابھی مکہ میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر شرک کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا اور اس کا باطل کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیا. شرک کی قباحت بیان کی، بتوں کی حقیقت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر سمجھاتے کہ یہ بت جو ہیں کام نہیں آ سکتے. اس حوالے سے بخاری میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4920 کہ جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں پوجے جانے لگے. ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حزیل کا بت تھا، یغوث بنی مراد کا، اور مراد کی ایک شاخ بنی غطیف جو کہ وادی جوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے ان کا بت تھا، یعوق ہمدان کا بت تھا، بنی ہمدان کا بت تھا، نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالکلا کی آل میں سے تھے. تو یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں. جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں. چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا. اس وقت تک ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب یہ لوگ اور یہ نسل بھی مر گئی تو پھر جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور ان کا علم جو ہے لوگوں میں نہ رہا تو پھر ان بتوں کی پوجا ہونے لگی. یعنی پہلی نسل میں صرف جو ان کی یاد کے لیے بت قائم کیے گئے، اور پھر دوسری اور آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ وہی بت جو ہے وہ عبادت کا مرکز بن گئے اور اللہ کی بجائے جو ہے ان کی عبادت کی جانے لگی. تو یہ جو ہے اور وہی بت جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے وہی بت جو ہے عرب میں بھی آ پہنچے. اور عرب میں بت پرستی کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب احد کی جنگ کا اختتام ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کافروں کا سردار تھا وہ یہ کہنے لگا کہ حبل کی بڑائی بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حبل اعلیٰ ہے اور حبل کا نام بلند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہو اللہ اعلیٰ واجل، تم لوگ اس کا جواب دو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بلند اور بزرگ ہے. تو پھر کافروں نے پھر جواب دیا ان لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ تعالی ہمارا مولا اور ہمارا حامی ہے اور تمہارا کوئی مولا یا حامی نہیں ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح البخاری میں 3039. تو اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ عرب کے اندر جو ہے بتوں کی پرستش اور ان کو پوجنا اور ان کے نام کو بلند کرنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے موقع پر جب جنگ کا اختتام ہوا تو بجائے اللہ کا نام، مسلمان تو اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن کافر جو ہے بتوں کا نام لیتے تھے، ان کی آواز کو بلند کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو بت پرستی تھی جو شرک کا مظہر تھی بہت بڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا رد کرنا شروع کیا. تو اہل مکہ کو اور کافروں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ مکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اذ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیادیں جو ہیں اٹھائی تھیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کتنا عرصہ قبل جو ہے یہ دعا کی تھی اور لازمی بات ہے کہ وہ شرک سے بری تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پھر اسی بستی میں، اسی مکہ میں بتوں کی پوجا ہونے لگی. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے پیچھے جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو جو کیا اس کے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتائج جو ہے، دعا کے نتائج تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو کل کو ہونے والا تھا
بتوں کی پرستش کے اظہار کی صورت میں اور بتوں کی پرستش میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پیش بندی کرتے اس سے بہت پہلے اس کے بارے میں دعا کر لی، اور گویا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو ہے، اور اس دعا سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بت پرستی کی جڑ کاٹنے والی تھی، اور اس وقت کے جو اہل مکہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج تھا، اس سے دور ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی عبادت سے پناہ مانگتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال مکہ میں جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا رد کیا تو اہل مکہ جو ہے غضبناک ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی تو ان کی جو مذہبی چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ مشروط نہیں ہوگی بلکہ غیر مشروط ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر معاملے میں مانی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں دیکھ کر ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا جو مذہبی ہماری بڑائی ہے اور عرب پر جو ہمیں سرداری حاصل ہے اور چودراہٹ حاصل ہے دین کے معاملے میں، وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کے جو اس سے لازمی بات ہے مذہبی مفادات اور ان کے جو مالی مفادات وہ بھی اس سب تمام سے منسلک تھے۔ اور اسی طرح جو انہوں نے عام لوگوں پر ظلم روار کر رکھا تھا مذہب کے نام پر یا دیگر اپنے امور کے نام پر، تو وہ سب جو ہے ان کے ہاتھوں سے چھن جائے گا۔ لیکن قریش کے لیے جو سب سے بڑی مشکل آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے سامنے ایسا شخص تھا جس کو وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، اس کو خود وہ صادق اور امین کہتے تھے، وہ بہترین اخلاق کا نمونہ تھا، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کا رد کیسے کیا جائے۔ بہرحال ان کو ایک راستہ سمجھ میں آیا، وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، اور جو ان کے سامنے جو ہے بات رکھی، وہ دیکھیے کہ بات کیا رکھی کہ یہ جو معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ معبود نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ معبودوں کی توہین ہے، ان کو گالی دینا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہنا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو یہ تمہارا جو بھتیجا ہے یہ سارے کام کر رہا ہے، تو اس کو روک دو، یا اس کے اور ہمارے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ تو اس کے جواب میں جو ہے ابو طالب نے نرم بات کہی اور نرم لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار پھر اپنی دعوت دین کے معاملات میں لگے رہے اور تبلیغ اور دعوت دیتے رہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔